بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی حکایت کی طرف۔ اس حکایت کے راوی حضرت سیدنا جعفر الصائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عابدوں میں سب سے افضل تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ میں روزانہ 1000 نوافل پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اشراق سے لے کر عصر تک نوافل میں مشغول رہتے۔ پھر جب گھر آتے تو ان کی پنڈلیاں اور قدم متورم یعنی سوجے ہوئے ہوتے، ایسا لگتا جیسے ابھی پھٹ جائیں گے۔ اتنی عبادت کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے، اے برائیوں پر ابھارنے والے نفس، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم، میں اتنے نیک اعمال کروں گا کہ تجھے ایک پل بھی سکون میسر نہ ہوگا اور تو بستر سے بالکل دور رہے گا۔ میں تجھے ہر وقت مصروف عمل رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی وادی میں تشریف لے گئے جس کے بارے میں مشہور تھا یہ خونخوار درندوں کی آماج گاہ ہے۔ اس وادی میں حمامہ نامی ایک حبشی عبادت گزار بھی رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں رہنے لگے۔ دونوں بزرگ اس ایک وادی میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ وادی کی ایک سمت میں رہتے اور حمامہ عابد دوسری سمت میں رہتا۔ ان دونوں کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جاتے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح ان دونوں بزرگوں کو اس ایک ہی وادی میں 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی۔ 40 دن کے بعد حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، سلام کیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو اور میرے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے قسم دیتا ہوں، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میرا نام حمامہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو وہی حمامہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے تو پھر دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار تو ہی ہے۔ آخر تمہارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے؟ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا، میں تو بہت زیادہ سست اور کوتا ہوں، یعنی مجھ میں ایسی کوئی فضیلت والی بات نہیں۔ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ اگر فرض نمازوں کی وجہ سے مجھے قیام و سجود نہ کرنا پڑتا تو میں اپنی ساری زندگی رکوع میں ہی گزارتا اور اپنا چہرہ کبھی بھی اوپر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ میری زندگی تمام ہو جاتی اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا۔ لیکن کیا کروں، فرائض کی وجہ سے مجھے قیام وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر آپ وہی عامر بن عبد قیس ہیں جن کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے تو پھر لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار آپ ہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی عاجزی کرتے ہوئے فرمانے لگے، میں تو بہت سست اور کوتا ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے کہ میرے دل میں اللہ کی ہیبت اور روب گھر کر گیا ہے۔ اب اس پاک پروردگار کے علاوہ مجھے کس چیز سے خوف نہیں آتا۔ میں صرف اسی وحدہ لا شریک ذات سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک بہت سے درندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک خونخوار درندے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے سے آپ پر چھلانگ لگا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیری پر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور بالکل خوفزدہ نہ ہوئے، بس قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے رہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے۔ کچھ دیر بعد درندہ آپ کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، جو منظر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ پھر حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کروں، مجھے اس پیٹ کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کھانا وغیرہ کھانا پڑتا ہے اور پھر بول و بازار کی حاجت ہوتی ہے۔
अगर ये मामलात न होते तो खुदा की कसम मेरा रब मुझे हमेशा रुकू व सजूद की हालत में देखता। इमाम रहमतुल्लाह अलैह की इबादत का ये आलम था कि दिन रात में 800 रकात नवाफिल पढ़ते, फिर भी अपने नफ्स को डांटते हुए कहते, मैं तो बहुत सुस्त और कोता हूँ, कुछ भी इबादत न कर सका। सुभान अल्लाह, अमल हो तो ऐसा और आजिज़ी और खौफ खुदा हो तो ऐसा कि रोज़ाना हजार हजार रकात पढ़ें, जिस्म को लम्हा भर भी आराम न दें, हर वक्त इबादत में मशगूल रहें। जो वक्त बकदर ज़रूरत खाने वगैरह में गुजर जाए उस पर भी अफसोस करें कि काश हमें खाने की ज़रूरत ही न पड़ती, ताकि जो वक्त यहाँ गुजरता है वो भी इबादत ही में गुजरता। ऐसी अजीम इबादत के बावजूद आजिज़ी करते हुए अपने आप को सुस्त और कोता समझना उन अजीम हस्तियों ही का हिस्सा था। और एक हमारी हालत है कि अव्वल तो अमल करते ही नहीं, अगर कभी 2-4 नवाफिल पढ़ भी लें तो अपने आप को औलिया की सिफ़त में शुमार करने लगते हैं और अपने आप को बड़ा मुत्तकी और इबादत गुजार तस्वर करने लगते हैं। और अगर कहीं आजिज़ी करते हैं तो वो भी झूठी आजिज़ी जिसकी दिल तस्दीक नहीं कर रहा होता। अल्लाह ताला हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए और उन अजीम बुजुर्गों की इबादत और सच्ची आजिज़ी के सदक़े हमें भी कसरत इबादत और सच्ची आजिज़ी करने की तौफीक अता फरमाए और उन बुजुर्गों के सदक़े हम बुरों को भी भला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।